نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انما حرم ربي الفواحش، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا ریپیٹڈلی آ رہا ہے نا کہ بے حیائی حرام ہے، فحاشی حرام ہے۔ کون سی؟ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہو اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی جو ظاہر میں نظر آ رہی ہو اور جو چھپ کر کی جا رہی ہو۔ والاسم، اور گناہ۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کا لفظ عربی میں آثمہ سے ہے، اس اونٹنی کے لیے جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے۔ تو گناہ کیا ہے؟ کہ انسان نیکی کر سکتا ہے جان بوجھ کے نہ کرے، ایک اچھا کام کر سکتا ہے لیکن ڈھٹائی کے مارے نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، تمہارا دل اس پہ کھٹک جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں لگتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتا چلے۔ یعنی کس چیز کو آپ گناہ کہیں گے؟ اس چیز کو جسے تم لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے برا سمجھو، جو لوگوں کو نہ بتا سکو۔ یہ ہر انسان کو گناہ کی پہچان کرنے کا ایک معیار دے دیا گیا، ہر انسان کو ایک کرائیٹیرین دے دیا گیا کہ خود دیکھ لو کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں۔ اگر تمہارے پاس ساری لسٹ نہیں موجود گناہوں کی تو کیا کرو؟ استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں۔ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے۔ اللہ نے گناہ حرام قرار دیا۔ پچھلے دنوں ایک سوال تھا کہ چھپی دوستی کے بارے میں کیا خیال ہے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ کئی لوگوں کے خیال میں یہ کوئی برا کام نہیں، معلوم نہیں انہوں نے کس شریعت کے تحت اس کو گناہ نہیں قرار دیا، جبکہ گناہ کی جو تعریف ہے اسی میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو تمہارے دل پہ کھٹکے، اور اگر دل نہیں بھی کھٹکتا تو کم از کم یہ کھٹک جائے کہ ہائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا کہیں گے۔ اور اسم سے پہلے کیا آ رہا ہے ذرا یہ دیکھیے، قل انما حرم ربی الفواحش، یہ حرم کا لفظ نہیں آ رہا۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست اس میں کمبینیشن آیا 32 اور 33 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کس نے حرام کی؟ یعنی اللہ کی زینت کو حرام نہیں کرو۔ پھر فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے، زینت حرام نہیں، فواحش حرام ہے، فحاشی حرام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان دو آیتوں میں کیا تعلق ہے باہم؟ ایک میں آیا نا کس نے حرام کیا، یعنی نہیں حرام، زینت حرام نہیں۔ دوسرے میں ہے کیا حرام ہے؟ فواحش حرام ہے۔ تو ان دو میں تعلق کیا ہے باہم؟ کہ بسا اوقات زیب و زینت کا رخ فحاشی کی طرف بھی مڑ جاتا ہے، خوبصورت لباس پہنتے پہنتے ہم ننگے بھی ہونے لگتے ہیں۔ زیب و زینت تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ خواتین میں بیٹھیں، آپ اپنے اچھے کپڑے پہنیں، آپ زیور پہنیں، آپ ہنسیں، بات کریں، انجوائے کریں، شعر و شاعری کریں، کچھ کریں، خوشی کا موقع ہے شادی، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن یہی زیب و زینت آپ مردوں کو دکھائیں اور اس حال میں سب بیٹھیں کہ کوئی بھی حد نہ ہو، کوئی حلال حرام کا پتہ نہ ہو، یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ انما حرم ربی الفواحش۔ ہم ان دو چیزوں میں لائن نہیں کھینچ پاتے، ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے۔ یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، زیب و زینت حلال ہے، اچھے کپڑے پہنو، میک اپ کرو، زیور پہنو، لیکن اسے مردوں کو مت دکھاؤ۔ اب جو سلیو لیس یا آف سلیوز اور پھر اتنا سی تھرو لباس کے پتہ نہ چلے کہ پہنا بھی ہے یا نہیں، یا اتنا چھوٹا یا اتنا تھوڑا یا اتنا مختصر اور اتنا کم، عورت کی طرف بھی ایک عورت کی نگاہ نہ اٹھ پائے، یہ فواحش میں آتا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ انما حرم ربی الفواحش۔ عام طور پر جب خواتین سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ نیت ہماری صاف ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نیتیں سب کی صاف ہوں گی، اس لیے کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ نے دل کے پردے ہٹانے اور جسم پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔
اور پھر ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہو اور جو چھپا ہوا ہو، یہ حرام ہے. یعنی ظاہری فحاشی بھی حرام ہے اور چھپی ہوئی بھی، چاہے آپ سب کے سامنے کسی مجلس میں کریں یا پھر چھپ کے کہیں کریں الگ جا کے. والاثم، اور گناہ. والبغی، اور بغی، حق کے خلاف زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، اپنی لمٹس اور باؤنڈریز کو کراس کرنا. جہاں جانے کا، داخل ہونے کا انسان کو حق نہ ہو وہاں جا گھسنا. جو اللہ کی بندگی کی حد سے نکل کر اپنی بندگی کرانے پہ تل جاتے ہیں، مثلا سرکش لوگ، بغیر الحق کے، نا حق، کیونکہ ان کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ سرکشی کرے زمین میں. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کیا حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا بھی حرام ہے. مثلا گناہ کر کے کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگے بغیر یہ سمجھنا کہ جو چاہیں کرتے چلے جائیں. لو اتنی اتنی باتوں پہ اللہ پوچھے گا، یا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کوئی نہیں کہا، لوگوں نے خود ہی کہہ دیا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناحق. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے خلاف ناحق باتیں کرنا جن کا تمہیں علم نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک مقرر وقت ہے. اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو، یعنی آزمائش کا وقت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت کا وقت آ جائے گا، ان کی میعاد پوری ہو جائے گی. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی دیر نہ کر سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ اپنا ٹائم بڑھا سکیں گے نہ گھٹا سکیں گے. ہر گروہ کے لیے کام کرنے کا ایک وقت مقرر ہے. ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ ایک لمٹ میں رکھا ہے. جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر انسان سے اختیار، پاور چھین لیا جاتا ہے، بس ختم. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ظالم سے ظالم بادشاہوں کا کیا تھا؟ ایک وقت مقرر تھا، اس کے بعد وہ آگے نہیں جی سکے اور کچھ نہ کر سکے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو فمن اتقی، جس نے تقوی کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف آیات کے سننے سے قسمت نہیں بدلتی جب تک کہ تقوی اور اصلاح کا کام نہ ہو. صرف آیات کے سن لینے سے بات نہیں بنے گی. یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی، اصل بات کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، وہ اصلاح کر لے، یعنی جو نہیں کر رہا تھا کام وہ کرنے لگے، اپنی غلطی کو درست کرے. اصلاح کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ کو صحیح کرنا، جہاں کمی تھی اس کو پورا کرنا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اصل چیز تقوی اور اصلاح ہے، اس سے خوف اور غم کا علاج ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا. آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا، جھٹلا دینا. یعنی پہلا گروہ کیا ہے؟ جس نے آیات سن کر تقوی اور اصلاح کی، اور دوسرا گروہ جس نے آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ رکوع اصل میں خلاصہ ہے پچھلے احکامات کا، ان باتوں کا جو پیچھے گزر چکی ہیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے بڑھ کر جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، یعنی شرک کرے. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو شرک کرے اور اللہ کی بات نہ مانے. اولئک، یہی لوگ، یعنی یہ ظالم، ینالہم نصیبہم من الکتاب، پالے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے. نصیب کہتے ہیں حصے کو، یعنی عمر کا، علم کا، رزق کا، یعنی ان کی تقدیر میں جو سزا ان کے لیے ہے اس کو وہ بھگتیں گے، یا دنیا میں غلط کام کرنے کی جو مہلت ان کو ملی ہے اسے وہ پورا کریں گے. دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کی ظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے.
یعنی جھوٹ گھڑنے والے، اللہ کا حکم نہ ماننے والے جب تک جینا ہے جی لیں گے، لیکن ایک دن تو واپس جانا ہے ان کو. یہ کس کی بات ہو رہی؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ زندگی تو کٹ ہی جائے گی، لیکن اگلی نہیں کٹے گی. یہ وقت تو گزر جائے گا جیسا بھی گزرا، آگے کا گزارنا مشکل ہو جائے گا. جو دنیا کا نصیب ہے، عمر، رزق، زندگی، وہ تو مل جائے گی، وہ نہیں کم ہوتی. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یعنی پھر موت آئے گی، مراد یہ ہے. یتوفونہم، جو ان کو فوت کریں گے. قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن پہ تم ڈپینڈ کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کی مدد کا تم کو بھروسہ تھا، وہ کہاں گئے؟ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، کہیں نظر نہیں آتے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے. کیا؟ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہی کافر تھے، وہی غلط کام کرنے والے تھے. ہر انسان جو آج اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کر لے گا. جو آج نہیں مانتا، کل مان لے گا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ گروہوں میں، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی تم سے پہلے، تم بھی انہی میں چلے جاؤ. من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، فی النار، آگ میں، یعنی تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. کلما دخلت امتن، جب کبھی ایک گروہ اس میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، وہ اپنی بہن یعنی اپنے جیسے گروہ کو لعنت کرے گا، اپنے پہلے والوں کو. یعنی ایک کے بعد ایک گروہ جہنم میں جاتا چلا جائے گا. کچھ پہلے موجود ہوں گے، پھر بعد والوں کو کہا جائے گا تم بھی وہیں جاؤ جہاں تم جیسے پہلے جا چکے ہیں. امت کہتے ہیں ہم جنس لوگوں، جانوروں، پرندوں کی جماعت. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے. ادارکا کا مطلب ہے، نمبر 1 وہ گر چکے، دوسرا اگلے پچھلوں سے جا ملے، تیسرا پے در پے ایک دوسرے سے جا ملے. درکا ادراک ہوتا نا، پانا، یعنی کچھ پہلے گئے، پچھلوں نے جا کے ان کو پا لیا. جب وہ سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، پے در پے جا ملیں گے، تو کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لأولاہم، تو فالوورز اپنے پہلوں سے کہیں گے، پچھلے پہلوں سے کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، تو جو لیڈر ہے وہ قیامت کے دن بھی لیڈر ہوگا اور فالوورز ہوں گے. اس لیے کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں وہ خود بھٹکا ہوا اور ہم کو بھی لے بھٹکائے. اس لیے وہاں جا کر انسان کو جب پتا چلے گا کہ ہم تو غلط رستے پہ پڑ گئے، غلط لیڈرز کے ہاتھوں، تو پھر وہ اپنے ہی لیڈرز کے خلاف بولنے لگیں گے. دنیا میں جن کو وہ پسند کرتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے، قیامت کے دن انہی کو گالیاں دیں گے. ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا. آپ دیکھیں ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، اچھے یا برے، ہے نا، اور کچھ لوگ اندھا دھند ان کو فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ صرف اس تلاش میں رہتے ہیں اچھا نیا ٹرینڈ کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. اخباریں پلٹیں گے، رسالے پلٹیں گے، دیکھیں گے آگے پیچھے آج کل کیا چل رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں. کوئی بھی جب فیشن آتا ہے تو ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. ہارڈلی کبھی سوچا ہوگا. آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو وہ فالو کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کے لیے کتنی نفع مند یا نقصان دہ ہے. لہٰذا قیامت کے دن وہ اپنے ہی لیڈرز کو برا بھلا کہے گا. اور کیا کہے گا؟ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پہ عمل کیا.
بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو. ایک اور حدیث میں ہے دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی میں جو لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، غلط کاموں کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ پیچھے ان کو دیکھ کے غلط کرتے ہیں، ان سب کا ذمہ بھی لیڈرز کے اوپر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود فالوورز کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے جب وہ شکایت کریں گے اللہ انہوں نے بھٹکایا تھا ان کو پکڑ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، سب کی پکڑ. قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. کیونکہ کچھ لوگ فالو کرنے والے تھے، فالوورز تھے، اور یہ فالوورز ہوتے ہوئے پھر لیڈرز بھی بن گئے کچھ اور کے. تو ہر جنریشن نے دوسری کو بھٹکانے کا کام کیا. جو آج فالوورز ہیں وہ کل لیڈرز بن جائیں گے. ہر فالوور آنے والی جنریشن کا لیڈر بھی ہوتا ہے. ہر شخص جو دوسرے کو دیکھ کر گمراہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کو اپنی گمراہی سے گمراہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثلا آپ کسی کے غلط کام کو دیکھ کر غلط کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کو دیکھ کے کوئی اور نہیں کر رہا؟ فوراً ہی آپ کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ آپ کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو بھی فالو کر رہا ہے. اس لیے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پہ کون سی فضیلت حاصل تھی. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تم کمائی کرتے تھے. یعنی پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کیا کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کیا فضیلت تھی، تم نے بھی تو ہمیں فالو کیا، تم بھی تو وہی غلطی کر کے آئے، اپنے کیے کی سزا بھگتو. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آیات اللہ کے احکامات. واستکبروا عنہا، اور ان سے سرکشی کی، تکبر کیا. یعنی ان آیات کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھا، اس بات کی ضرورت نہ سمجھی کہ انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. جیسے آپ نے شیطان کے تکبر کے بارے میں پڑھا، ایسے ہی دنیا میں شیطان کے کچھ بھائی بھی ہوتے ہیں یا کارندے جو اسی کی طرح اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالی کا کوئی بھی حکم چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک آرڈر کی ہے، آفیشیل آرڈر کی. وہ اللہ رب العزت بلند ترین ہستی کا ایک حکم ہے اپنے بندے کے لیے. جب بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. یہ دراصل کیا ہے؟ سرکشی ہے، تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکم اللہ کا ہے یا کسی اور کا، بس ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. وہ اپنے عمل سے ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. نمبر 1 آیات کو جھٹلانا، نمبر 2 ان سے تکبر کرنا. یہ دو عمل کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہے جھٹلانا اور ایک ہے ان کے بارے میں تکبر کرنا. یہ دو الگ الگ عمل ہیں. آیات کو جھٹلانا یہ ہے کہ آیات کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا. اور ان سے تکبر کرنا کیا ہے؟ کہ نہ ماننے کے عذر تلاش کر کے ان کو غلط قرار دینا اور حقیر قرار دینا، اور اپنی مرضی، اپنے فلسفے، اپنی سوچ کو درست قرار دینا اور زیادہ بہتر قرار دینا. اب اگر ایک شخص نہیں مانتا، نہ مانے، خاموشی سے چلا جائے، اور ایک شخص نہ ماننے کے بعد اگلا کام کیا کرتا ہے؟ ان کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے، ان کے اندر عیب چینی کرتا ہے.
یہ اور زیادہ بری چیز ہے، یہ زیادہ سنگین برائی ہے. اور جب یہ دو مل جاتی ہیں تو پھر خیر باقی ہی نہیں رہتی کوئی. مثلا ایک سوالی آتا ہے کسی کے پاس، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دینے والا دینے سے انکار کرتا ہے اور مزید مانگنے والے سے ذلت آمیز سلوک کرتا ہے. ایک شخص نے صرف دینے سے انکار کیا، ایک شخص نے مانگنے والے کی بے عزتی بھی کر دی. زیادہ سنگین برائی کیا ہے؟ اسلام کے ساتھ لوگوں کا کچھ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، نمبر 1 مانتے نہیں، نمبر 2 اس میں کیڑے نکالتے ہیں. یہ ہے وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. یہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ آیات کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر ثابت کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جب فوت ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حق بات کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے. اب وہی سوالی کو ذہن میں رکھیے کہ سوالی کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، اس کو جھڑک کر ذلیل کر کے بھگا دیا گیا. اب ایسا شخص جس نے حق کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے بھی آسمان کا دروازہ نہ کھولا جائے گا. تکبر کرنے والے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں جئیں گے، انہیں بالآخر واپس جانا ہے. ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. اب یہ آسمان کے دروازے کیا چیز ہیں اور کس کس موقع پر وہ کھلتے ہیں، اور اس آیت کے کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 جگہیں ہیں جہاں انسان کے اعمال جمع ہوتے ہیں. ان کا نام قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں آیا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بدکار لوگوں کی کتاب سجین میں ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اعمال نامے رکھنے کی جگہ ہے. ایک علاقہ ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، سجین. اور دوسری طرف کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے عمل رکھنے کی جگہ، ریکارڈ روم. علیون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، بہت بلند جگہ پر. اور سجین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پستیوں میں ہے، 7 زمینوں کے نیچے ہے. اور 7 زمینوں کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال پستی کا تصور دیا گیا. ایک انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب قبول ہو جاتے ہیں ایک طرح سے تو علیین میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ پٹخا پھینکے جاتے ہیں اور وہ سجین میں جاتے ہیں. اور اس طرح ہر شخص کا الگ الگ ایک اعمال نامہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کے بعض نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. مثلا آپ نے پانی مانگا، آپ کا بچہ پانی لے کر آیا اور آ کے بہت تکبر سے کہتا یہ لے پی لے، تو آپ اس کے اس تکبر کی وجہ سے کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں پینا، اس کو واپس لے جاؤ، تمہارے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں. اسی طرح ایک متکبر شخص اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے اور وہ اپنی نیکی کے بڑے غرور میں ہے کہ میں بڑے درجے کی نیکی کر رہا ہوں، اللہ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے.
اسی طرح دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کو نہیں چاہیے، تو یہ سب چیزیں الٹا اس کے خلاف حجت بن جائیں گی۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، دعا کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ جیسے آتا ہے نا کہ مظلوم کی دعا 7 آسمانوں کے پار اللہ کے حضور جلد پہنچ جاتی، عرش الہی تک پہنچتی، تو وہ 7ویں تک کیسے پہنچتی ہے؟ دروازے کھلتے جاتے ہیں تو تب پہنچتی ہے نا، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ سیدھی چڑھتی چلی جاتی۔ تو اسی طرح جو لوگ متکبر ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات اٹھتے ہیں، اچھی دعائیں، اور نیک عمل اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے اعمال ہی نیک نہیں ہے، تکبر اور سرکشی سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں بھی یا پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ بھی نہیں اٹھتے۔ اور تیسرا مفہوم جو میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہے، اور وہ ہے ان کی روحیں، ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت برا بن عازب کی ہے، اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا اختصار یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مؤمن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے، جیسے بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور فرشتوں کے گروہ اتر رہے ہوتے ہیں زمین کے کام پہ آنے کے لیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلان ہے، یعنی فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں انسان کی اس کے پاس ہو لیتا ہے، جس سے وہ انسان پھر گھبراتا نہیں، ایک کمپنی مل جاتی اس۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.